کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، ماں کے پیٹ میں تھے تم، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ۔ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے، لہذا جب بھی پکارا جائے گا، وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے۔ اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کہتا ہوں پانی چاہیے، آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے، یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے، یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے۔ وہ بغیر سبب کے کام کرے، اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت۔ کوئی سبب نہیں ہے، کر دیا اس نے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا، قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بڑے بھڈے ہو رہے تھے، بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے، اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا، اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا میرا قاتل یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر۔ یہ ہوتا ہے یہ معجزہ۔ کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں، بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی، تو نہیں مانے۔ ان معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ، لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہے وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی، کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے، آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو، تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے، پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے۔ اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے، بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی۔ لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکوں ہیں، تو نہ مانو آپ۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکوں نہیں ہے، کیوں پھینکوں گا بھائی؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے، پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ وہی لا مذہبیت ہے، الحاد ہے، جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے۔ کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں، کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے۔ یہ غلط ہے، کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، توحید کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ۔ اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، یا تو بغیر سبب کے کر دے گا، جیسے میں نے مثالیں دی۔ فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، گھوڑے پہ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، راستہ بھلا دیا اللہ نے، صحیح ہے نا؟ آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون۔ بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے، بس آگے پانی، پیچھے اتنا بڑا لشکر، گئے۔ اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ ہے بھائی؟ امپاسبل۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد، تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو۔ اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا، ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں۔ اس پہ توکل کرتے؟ نہ بھائی، اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو، صرف اللہ۔ عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے، مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں۔ نا صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا، آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم صرف زبان سے بولتے ہو، حقیقت میں تم نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو تم۔
آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا، میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا، تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی. کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے. کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ جو پانی تھا دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے، چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو ملک بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور جن کو نہیں یاد ہے ان کو چاہیے کہ وہ یاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. بہت عجیب آیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام. وہ فرماتے ہیں جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا وہ اسلام کی خوبیاں بھی نہیں پہچان سکتا. تو ہم اور آپ چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ورنہ یہ صورت جس شان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، جس جلال کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، وہ ایسا زبردست جلال ہے اس صورت میں کہ انسان کے دل کو اندر سے ہلا دے. اور ہمارے دل میں، ہمارے ضمیر میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات کا اس صورت کے شروع میں اللہ نے جواب دے دیا. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. خود سوچیں کہ جس ذات کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہی ہوگی، جو اس کائنات کا مالک ہوگا، اسے چلانے والا ہوگا، وہ کیسا ہوگا. برکت عربی میں کہتے ہیں خیر کثیر کو. خیر کسے کہتے ہیں؟ بھلائی. خیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بھلائی. اور برکت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھلائی، تھوڑے میں بہت زیادہ ہو جانا، بھلائی ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی ذات میں بھلائی رکھی ہے، جو ہمیں اس کائنات سے نظر آتی ہے. کس طرح اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے. اب آپ دیکھیں ابھی کراچی میں 3-4 دن بارشیں ہوئی ہیں. اگر یہ بارشیں نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی پھر اگست میں ہو جاتی. اگر فرض کریں اگست میں بھی نہ ہوتی
تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی جولائی اگست سپٹمبر میں ہو جاتی. فرض کریں کہ سپٹمبر میں بھی نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اگلے سال ہو جاتی. فرض کریں کہ اگلے سال بھی نہ ہوتی, بھائی اگلے سے اگلے ہو جاتی, 4 سال بعد ہو جاتی, 5 سال بعد ہو جاتی, اور فرض کر لیں 5 سال بعد بھی نہ ہوتی, تو آپ کہیں گے ایسی ایسی خطرناک چیزیں ہمیں فرض نہ کراؤ. فرض کرنے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ تو برس رہی ہیں بارشیں, اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کی خیروں کا. ہم گناہوں میں مشغول ہیں, اللہ کو نہیں مانتے. جو ماننے والے ہیں وہ بھی مان کے بھی گناہ کر رہے ہیں. لیکن عجیب بات ہے, آسمان پہ بادل آتے ہیں اور موسلا دھار بارشیں برستی ہیں. اگلے دن اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آ جاتی ہے, کراچی میں بے پناہ بارش, ٹریفک جیم. ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کس طرح ہمارے جینے کا سامان کر رہا ہے. اگلے کئی سالوں تک ایک بارش اگلے کئی سالوں تک ہمیں زندگی دے کے جاتی ہے. صرف ایک بارش, ایک تسلی سے بارش ہو جائے نا, اس کا مطلب ہے اگلے 4-5 سال تک یہ قوم مرنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری بیماریاں ختم, زمین کو حیات مل جاتی ہے, زندگی مل جاتی ہے. زمین کا پانی جو تیزی سے اس کی سطح نیچے ہو رہی تھی وہ سطح لیول پہ آ جاتی ہے. تو کیسا عجیب نظام بنایا اس اللہ نے بارشوں کا, اور اتنا عجیب سسٹم بنا دیا بارشوں کا کہ ایک انگریز نے یہ لکھا ہے کہ صرف بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے, یہ کسی نے بنایا نہیں ہے. صرف ایک بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے اگر, تو کیسی خیر ہے, کیسی خیر. ہم بے ہوش پڑے ہوتے ہیں, کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے ہیں تو بس ایک تبصرہ کر لیتے ہیں کہ بھائی باہر کیا ہو رہا ہے, بارش ہو رہی, ختم. لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا, ان کی یہ حالت نہیں ہوتی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے عشق میں اشعار پڑھا کرتے تھے, اللہ کی محبت میں. کراچی میں 2-3 سال کے بعد بارش ہوئی تھی, تو جب پہلی بارش ہوئی تو ہمارے حضرت کی مجلس تھی, اس میں نیچے تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا بتاؤ کون کون ہے کہ بارش کو دیکھ کر اس کی محبت میں اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلاؤ, کون کون ہے. تو چند طلبہ ہمارے انہوں نے بتایا, انہوں نے اشعار بھی پڑھے کہ ہم نے یہ اشعار پڑھے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اللہ کی رحمت کو دیکھ کر. تو ہمارے حضرت جو تھے نا, جب وہ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے تھے تو ایسا وجد آتا تھا, ایسا لگتا تھا انسان زمین پہ نہیں ہے. وہ تو چونکہ ان کے دل کی آواز ہوتی تھی نا, دل کی آواز ہوتی تھی, اللہ کی محبت ایسے بھڑکتی تھی, تو ایسے شاعری کرتے تھے کہ حالانکہ یہ نہیں کہ کوئی ترنم سے پڑھ رہے ہوں یا کوئی موسیقی چل رہی ہو ساتھ میں, تو ایسا ایک دل میں جوش پیدا ہوتا تھا کہ طلبہ حضرت کو لکھ کے دیتے تھے خط میں کہ حضرت جب آپ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پہ نہیں ہیں, آسمان پہ پہنچے ہوئے, ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ والوں کے ساتھ اگر رہے نا انسان, تو وہ ہر چیز کو صحیح رخ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ورنہ یہی بارش جب برستی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اس بارش کو انجوائے کرتے ہیں, گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں, ناچنا شروع کر دیتے ہیں, پکوڑے کھائیں گے, سموسے کھائیں گے, موسیقی لگائیں گے, اور اگر زیادہ ہو جائے, چھٹی والے دن ہو جائے, 14 اگست والے دن ہو جائے, تو جسم سے کپڑے اتر جائیں گے, شرابیں شروع ہو جائیں گی, اور ناچتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برسا کے کیسے اپنے وجود کا ثبوت بھی دے رہا ہے اور اپنے محسن ہونے کا اور اپنے رحمان ہونے کا ثبوت بھی دے رہا ہے. قرآن میں اللہ نے اپنی نعمتوں میں جتنا بارش کو ذکر کیا ہے شاید کسی اور نعمت کا اتنا ذکر نہ کیا ہو, کیونکہ ہر چیز بارش سے پیدا ہو رہی ہے. اگر یہ بارشیں آسمان سے برسنا بند ہو جائیں تو ہمارے پھلوں میں ذائقے ختم ہو جائیں گے. ہم آرٹیفیشل کھادیں ڈال کے جو چیز اگا رہے ہیں نا, وہ ذائقہ اس میں ختم. یہ جو ہمارے آموں میں مٹھاس ہے نا, یہ کھاد سے نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسان جو کھاد ڈالتا ہے اس سے آم میں مٹھاس آتی ہے, ایسا نہیں ہے. کھاد جو انسان یوریا بنا رہا ہے نا, اس نے تو آم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. یہ تو آسمان سے پانی برس رہا ہے جو اپنے ساتھ نائٹروجن لے کے آتا ہے زمین پہ, کھاد لے کر آتا ہے. وہ کھاد زمین میں جاتی ہے تو اس سے آموں میں, موسمبیوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پانی کو برکت والا پانی بتایا ہے, ماء مبارکہ, برکت. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا برکت کی ڈیفینیشن کیا ہے, تھوڑے میں بہت زیادہ رکھ دینا. تو بارش کو اللہ نے کیا کہا, برکت والا پانی. تو کیا مطلب, بارش دیکھنے میں تو ایک چیز لگتی ہے نا, تھوڑی سی پانی ہے بس, خشکی ختم کرے گی.
لیکن اس میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھ دی ہیں. ایک بارش سے اللہ بہت سارے کام لے رہے ہیں. ایک بارش سے آسمان سے کھاد بھی اتر رہی ہے, اسی بارش سے فضا میں موجود جراثیم بھی ختم ہو رہے ہیں, اسی بارش سے جتنی آلودگی ہے وہ زمین میں دفن ہو رہی ہے, اسی بارش سے زمین کی سطح کے اندر پانی کی سطح بھی ایک حد تک محفوظ ہے, اسی بارش سے زمین میں زندگی بھی پیدا ہو رہی ہے, طرح طرح کے نباتات اور پتہ نہیں کیا کیا جو اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اسی بارش سے گرمی کی شدت بھی ختم ہو رہی ہے. تو کیسا اللہ نے ایک پانی کے اندر یہ سب کچھ رکھ دیا. تو تبارک الذی کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, بتاؤ اگر اللہ اس پانی کو زمین کے نیچے کر دے اور نیچے کر دے, کوئی ہے جو اس پانی کی سطح کو اوپر لے آئے. عجیب بات ہے نا کہ پانی برستا ہے, زمین کی رگوں میں جاتا ہے کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے جائے گا نا, لیکن نیچے جاتے جاتے ایک سطح پہ بریک لگ جاتی ہے. بھائی آپ زمین میں گڑھا کھودیں تو جب تک زمین کا مرکز نہیں آئے گا نا گڑھا کھودتا چلا جائے گا, اور کوئی چیز پھینکیں گے وہ نیچے گرتی چلی جائے گی. پانی بھی پھینکیں گے تو وہ بھی زمین کے مرکز پہ جا کے رکے گا, وہ اس سے پہلے نہیں رکے گا. لیکن زمین کا مرکز اتنا نیچے ہے, اتنا نیچے ہے کہ اگر یہ بارش کا پانی زمین کے مرکز تک جذب ہوتا رہتا اور پیٹرول کی رگوں, پیٹرول کے لیول کو بھی عبور کر کے نیچے چلا جاتا اور پیٹرول اوپر آ جاتا, تو ہمارے لیے پیٹرول پینا آسان ہوتا اور پانی پینا بولو بھائی مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کے آخر میں کہ ہم پانی جو زمین میں جذب کرتے ہیں اسے ایک جگہ پہ جا کے روک دیتے ہیں, بریک لگا دیتے ہیں. کیا یہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ پرسوں کسی کا فون آیا, آفس میں ایک شخص ہے اللہ کو نہیں مانتا, یورپ سے فون آیا کسی کا, یورپ سے, وہ اللہ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے جس نے مجھے فون کیا وہ پٹھان لگ رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اور مجھ سے بحث بہت کرتا ہے لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے, باس ہے میرا مگر امپلائیز کے ساتھ حسن سلوک بولو بھائی بہت اچھا. میں نے جتنے بھی دہریے دیکھے ہیں یا سنے ہیں ان میں ایک چیز دیکھی, اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کے کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے, ادب و آداب بہت, تمیز بہت, کہہ رہے تنخواہیں ٹائم پہ, بہت تمیز سے بات, بہت اچھے اخلاق کا عامل ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ اچھے اخلاق بروز محشر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. کتنے ہی اچھے اخلاق کر لو. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ کہتے ہیں اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اس کو بھول گئے. دیکھو بچہ بھی مٹی سے کھلونے بناتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے نا اس سے, ہے بھائی کتنی محبت کرتا ہے. آپ اس کے کھلونے کو توڑ دیں, بچے کو غصہ آتا ہے میں نے مٹی سے بنایا تھا, غصہ آتا ہے نا اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور تجھ سے محبت کی اور تو بنانے والے کا انکار کر رہا ہے کہ کیسے بن گیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب, فرمائے مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی سے میں نے منی کی بوند بنائی. مٹی ہی ہے نا, مختلف شکلوں میں پروسیس سے گزرتی ہے اور منی کا قطرہ بن جاتی ہے. ثم من تراب اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, پھر اس نطفے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, کلیجی, آنکھیں, کان, ناک, دانت, زبان اور یہ ساری چیزیں, انگلیاں, ناخن بنا کے سواک رجلا, انسان بنا کے سیدھا کر دیا بالکل برابر. اور اب تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ جو پٹھان بھائی جنہوں نے فون کیا پرسوں ترسوں کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہمارا باس کہتا ہے جو گورا ہے کہ خدا ہے کہاں, دکھاؤ تو صحیح, سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے بھی آ جائے گا, اس سے کہو یہ تسلی بھی تمہیں ہو جائے گی, لیکن جب وہ آئے گا تو تمہارے پاس ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا, ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا. وہ سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ اگر سامنے آئے گا تو آزمائش ختم ہو جائے گی. سامنے بیٹھی ہوئی چیز پہ تو سبھی مان لاتے ہیں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دین کے برحق ہونے کی ایسی نشانیاں دکھا سکتے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح, لیکن اس نشانی دکھانے کے بعد کسی نے تردد کیا تو پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا. فرمایا جیسے ہم نے قوم سمود کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دی تھی, لیکن پھر اس کے بعد قوم سمود کو اللہ نے
ایمان کا موقع نہیں دیا, تباہ کر دیا. تو اللہ ایسی نشانیاں بھی دکھا سکتے ہیں. ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ بھئی ایسی نشانی مجھے چاہیے, سب کچھ مجھے یقین ہو گیا, اسلام کا سب کچھ ہو گیا, دلائل, مجھے ایسی نشانی چاہیے. بلکہ غیر مسلم کیا, وہ تو مسلم تھا لیکن اس کو اسلام پر شکوک و شبہات ادھر ہی مسجد میں ہی آگے ملا مجھ سے رمضان سے پہلے. شکوک اتنے ہیں اسلام پہ کہ میں چاہتا ہوں اللہ کوئی ایسی دکھا دے ایک دم ٹائٹ والی نشانی. نا ٹائٹ نہیں ہوتی, جو ایک دم بس ایسے جیسے میں کہوں کہ یار یہ سیب جو ہے نا یہ کیلا بن جائے تو وہ کیلا بن جائے, یہ خربوزہ کیا بن جائے, ناریل بن جائے. اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے. ہے بھائی, بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ایسی ہی بےہودہ نشانی مانگی تھی. وہ بےہودہ نشانی کیا تھی؟ پہاڑ سے اونٹ نکالو. کوئی لاجک بنتی ہے؟ خربوزے کو تربوز بنا دو تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ خربوزہ اور تربوز آپس میں تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں نا. نیا نیا کوئی گاؤں سے آئے تو وہ تو اس کو خربوزہ بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا, تربوز بولو تو خربوزہ اٹھا کے لے آئے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان میں ہے. لیکن پہاڑ ہے, اس سے کیا بولا, اونٹنی نکالو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عادت کیا ہے ہماری کہ جب ہم ایسی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر کذب بها الاولون, لوگ پہلی بات تو یہ کہ عادت یہ ہے کہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں. اسے یا تو نظر کے دھوکے پر محمول کریں گے, یا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نکالنا شروع کر دیں گے, یا اس میں کچھ جادو کا الزام لگا دیں گے, جادو کیا ہے. فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. فرمایا اس لیے ایسی نشانی نہیں دکھاتے, بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جب بھی